عید الاضحیٰ ابھی چند دن پہلے گزری۔ جناب سیدنا ابراہیم اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کر گئی جب یہ خوبصورت ایام دن آتے ہیں تو ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کی رضا جوئی اور خوش نودی اور اس کی محبت میں انہوں نے اس قدر اطاعت اور فرمانبرداری پیش کی کہ اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا مقبول اور پسند آیا کہ اس سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ ان کا وہ عمل تھا تو وہ ایک دن کے لیے، انہوں نے یہ عمل کیا تو ایک بار، لیکن ہمارے رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ اس کو ہر سال کے لیے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ اپنے ان بندگان حق کا عمل اور پھر ان سے محبت، ان کے عمل کو بھی پسند فرمایا اور ان سے بھی اتنا پیار فرمایا کہ ان کا نام باقی رکھا ہے۔ اب کسی اشتہار کی، اخبار کی، میڈیا کی فلیکسوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کا اتنا پھریرا اور ان کی اتنی تعریف و توصیف ہے کہ آپ سن لیں کہ پوری دنیا میں دونوں باپ اور بیٹے کا نام کس طرح گردش کر رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے لیے قائد اور ہمارے امام اور ہمارے پیشوا اور ہمارے رہبر یہ اللہ کے بندگان حق انبیاء علیہ السلام ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح ان کی سنتوں پہ ہم چلیں گے، اپنے عقائد کو یوں صاف رکھیں گے، اپنے اعمال کو یوں درست کریں گے اور یوں عمل صالح بجا لائیں گے، یوں نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، تو کل قیامت والے دن بھی اور آج بھی اللہ کریم ہم پہ بھی اپنے انعامات اور مہربانیاں فرمائے گا۔ جناب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ بیسک اللہ کی محبت ہے نا، خلوص ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی اور نہیں آیا، اس کے سوا کسی سے ڈرے نہیں ہے، اس کے سوا کسی سے مانگا نہیں ہے، اور کسی حال میں بھی اپنے رب کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو پھر میرے مالک نے آزمایا ہے نا
تو جب اپنے رب کی ہر آزمائش پہ وہ پورا اترے ہیں تو میرے رب کو اتنا پیار آیا ہے، اتنا پیار آیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کو بھی وہ وقار اور تشخص دیا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ سینکڑوں سال میں، ہزاروں سال میں، لاکھوں کروڑوں اربوں سال آ جائیں تو یہ صورت باقی رہے گی، باقی رہے گی۔ اس کو کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، مشرک اس کو جتنی بھی مٹانے کی کوشش کرے، بڑی ساری لابیاں ہیں، بڑے سارے ایسے فلسفی بھی ہے ماحول میں، معاشرے میں گردش کر رہے، توجہ کریں جناب۔ تو جو کہتے ہیں کہ جناب اس دن پہ آپ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور آپ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے آپ اتنے پیسے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، بیواؤں کو دے دیں، آپ مسکینوں کو دے دیں، آپ رفاع عامہ کے لیے یہ فنڈ آپ رکھ لیں، ایک دن کے اوپر آپ اتنا خرچ کر دیں۔ تو یاد رکھیں یہ سورج مغرب کی بجائے، مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے مقبولین کی یہ سنتیں اتنے پسند آئے اور انہیں قائم کیا ہے، یہ جتنی مرضی نیچر میں تبدیلی آ جائے، یہ جو کچھ مرضی ہو جائے، آسمان گر پڑے، آسمان کی جگہ زمین، زمین کی جگہ آسمان آ جائے، سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اپنے مقبولان حق کے یہ اعمال اس قدر پسند آئے، انہیں باقی رکھا ہے۔ کوئی مشرک، منافق ایک بار نہیں 100 بار بھی پیدا ہو کے دوبارہ آ جائے، ان سنتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ فلسفی لوگ ہوتے کہ جو اپنے فلسفے پیش کرتے وہ اپنے پاس رکھے۔ میرے رب کے کئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو آپ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جتنا قربانی کا جانور ذبح کرنے کا ثواب ہے، اتنا کسی اور چیز کے خرچ کرنے کا ثواب نہیں۔ اور کوئی بندہ کہے نا کہ میں 20,000 جانور کی بجائے میں کوئی 1 لاکھ روپے خرچ کروں، جانور ذبح نہ کروں، تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایک تکا ہے، اور یہ راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں 30,000 40,000 کا جانور خریدنے کی بجائے میں یہ غریبوں میں تقسیم کروں، یہ نہیں ہے۔ سب سے مقبول عمل 10 ذی الحج کو اس کی راہ میں جانور قربان کرنا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اپنے مقبولین سے اتنا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بلند کیا ہے، ان کے ناموں کو بھی شہرت دی ہے، اور ان کا عمل بھی اتنا پسند ہے جس کو باقی رکھ دیا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ تو بھائی یاد رکھنا، یہ تم جو جانور ذبح کرتے ہو اس دن پہ، یہ جانور ذبح کر رہے ہو، فرمایا تمہارے جانوروں کے نہ تو خون آتے ہیں میرے پاس، اور نہ ہی ان کے گوشت آتے ہیں میرے پاس، نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ تمہارے خون آتے ہیں، بلاکی جناب التقویٰ منکم، بلکہ تمہارے گوشتوں اور خونوں کی بجائے میرے پاس تو تمہارے دل آتے ہیں۔ کہ تم یہ جو ذبح کر رہے ہو نا، تم کس دل کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ جو تم نے کیا ہے نا، یہ کس طرح کیا ہے؟ کیا تم نے یہ کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے کہ میرے ساتھ والا کر رہا ہے، اگر میں نے کیا تو وہ کیا کہے گا کہ اس نے قربانی نہیں کی؟ ایسی دیوانی بھی ہے ہمارے ماحول میں کہ اللہ کا فضل ہے، مالک نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے،
مال و متاع ہے، لیکن اس کے بجائے باوجود جو ہے اتنی کنجوسی، اتنا بخل ہے کہ لاکھوں کے مالک ہیں، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود جانور جو ہے وہ پیش نہیں کرتے قربانی کے لیے. اور یہ بہت بڑی کمی ہے. ضمن بات آ گئی، ایک تو اس موضوع کی مناسبت سے، ایک تو قربانی کا جانور ہے نا، قربانی کے لیے کنجوسی کی جاتی ہے کہ قربانی ہونے سونے کی بجائے ہے مال و متاع، بندے صاحب حیثیت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کمی کی ہے کہ مال ہونے کے باوجود پھر بھی بخل کرتے ہیں کہ جانور ذبح نہیں کرتے، قربانی پیش نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کمی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ کہ سالانہ لوگ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے. اس کے باوجود یہ بہت بڑی کمی ہے. اپنے آس پاس دیکھ لینا ذرا، ہمارے آس پاس ہی، صرف شہروں میں نہیں کہ کوئی شہروں میں لینڈ لارڈ بیٹھے ہیں یا دوسرے علاقوں میں حلقوں میں کوئی لینڈ لارڈ ہو گئے، ہمارے حلقے میں کم ہے. کتنے سارے حیثیت ہے، لوگ مال و متاع ہے، بنگلے کوٹیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کھوج نکالیں، آپ پوری ریسرچ کریں کہ اپنے مال میں سے سالانہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اور تیسرا عشر تو اگر آپ تفصیل میں جائیں نا تو اتنا ہم بے بہرے ہیں، اتنے اندھے اور نابینے ہیں کہ اپنے فصل سے عشر نہیں نکالتے. اور عشر جو ہے یہ اجناس سے بھی ہے، پکی فصل سے بھی، اور کچی پٹھوں کے اندر بھی، چارے کے اندر بھی ہے. جو عشر ہے یہ چارے سے بھی نکالتا ہے، لیکن نہیں دیتے عشر، نہ زکوٰۃ دیتے نہ عشر دیتے. تو یہ تینوں کمیاں، ایک قربانی پیش نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تیسرا عشر نہیں نکالتے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اپنے لٹریچر کو پڑھیں تو صحیح نا، اپنا جو سلیبس ہے اہل اسلام کا کہ مسلم کے ذہن کیا کیا ہے، اس کا سال کیسے گزرے، اس کا پورا قمری سال جو ہے اس کا آج سے آج تک اس کا کیسے گزرے. ہم تو اس قدر بخیل ہے اور کنجوسی کرتے ہیں کہ یہ 3 میجر چیزیں ان سے دور ہیں. باقی تو پھر جو عطیات ہیں یا صدقات ہیں وہ پھر دور کی بات ہے، جو تحائف ہے وہ بڑی دور کی بات ہے. ان سے ہم بے بہر ہیں، ہمیں واقفیت ہی نہیں، ہمیں پہچان معرفت ہی نہیں. ہم قربانیوں سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، عشر سے بھی دور ہے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میرے پاس نہ تمہارے گوشت آتے ہیں نہ تمہارے خون آتے ہیں. عجیب سی بات ہے، قربانی آتی ہے، دیکھتے ہیں کہیں کہیں ایسا بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ بندے ٹھیک ٹھاک صاحب حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی ایسے مریت سے جانور کو بھینس کہلائے گئے، ٹھیک ٹھاک صاحب حیثیت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا اس مرتبے کے مطابق انہوں نے قربانیاں نہیں کی. اگر کی بھی ہیں تو بہت تھوڑی. اور قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ بس صرف ایک بندہ قربانی کرے. جتنے صاحب نصاب ہے گھر میں، جتنے جی ان کو جتنا بھی ان کے پاس جتنا مال ہے، اگر ایک گھر کے اندر باوسائل ہے سارے افراد، سارے جی افراد جو ہے وہ اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو سارے قربانیاں کریں. اگر گھر میں 10 جی اور سارے کے سارے صاحب حیثیت ہے اور وہ اس میں ایک انہوں نے کٹے کے اندر یہ گائے کا اندر ایک حصہ رکھا ہوا ہے، ایک گائے کی محبت ہے یار. اور یہ مقام جو بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر میں آئے نا، اس کی حکمت، اس کے اندر راز ہی یہی چھپا ہوا ہے. جیسے آپس میں ذرا دو محب محبوب آپس میں بات کرتے ہیں ذرا
دو یار آپس میں، یہ مجازی محبت ہے جو ہماری دنیا کی ہے، محب اپنے محبوب سے کہتا ہے، محبوب محب سے کہتا ہے، پیار کی باتیں کرتے ہیں کہ تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ کہتے ہیں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، یوں ڈائلاگ مارتے ہیں۔ ایک میرا آپ کا رب بھی ہم سے تقاضا فرما رہا ہے، فرمایا یہ جو تم اپنی طرف سے زور لگا کے نا تو یہ جانور قربانی کا ذبح کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنے رب کی رضا حاصل کر لیا ہے، یہ جانور ذبح کر کے ہم نے رب تک پہنچا دیے، ایسے نہیں ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو تم کیا تم نے، یہ اونٹ کیا ہے، بچڑا کیا ہے، کٹا کیا ہے، بکرا کیا، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن فرمایا میری طرف میرے پاس نہ تو یہ تمہارا خون آتا ہے نہ تمہارے گوشت آتے ہیں، میرے پاس تمہارا دل آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم نے دل کے کس کونے سے کھانے سے تم نے یہ قربانی میرے تک پہنچائی ہے۔ اگر کوئی بندہ، مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ قربانیاں یہ کریں، یہ جانور پیش کریں، لیکن کریں اس محبت سے، کریں اس ذوق سے، کریں اس شوق سے، اس کو صرف تو فریضہ سمجھ کے نہ ادا کریں، بلکہ اس محبت سے، اس ذوق سے اور اس شوق سے، اس رونق سے کریں کہ ہم جب قربانی پیش کریں ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، جب ہم قربانی پیش کریں ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ اکثر جو ہے یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے فریضہ سمجھتے ہیں، بس یہ ایک ہمارے ذمہ تو کسی طریقے اس کو ادا کریں آگے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں ذرا قربانی کو، اس عمل کو بھی دیکھیں، کیا ہے، کیا اپنا جانور ہے، خود ذبح کرنا ہے اور خود دکھانا ہے، جانور بھی اپنا ہے، ذبح بھی ہم نے کرنا ہے، اسے کھانا بھی ہم، بانٹنا بھی ایک دوسرے میں ہم نہیں ہے۔ اور بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب بندوں کا، دونوں باپ بیٹے کے عمل کو جب پسند فرمایا تو قبول کیا، اگر وہ چاہتا تو بس ٹھیک ہے آپ کی حاضری لگ گئی تو بس بات کو وہاں ختم کر دیتے، لیکن اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیش کیا نا، تو پیش کرنے کے بعد جب ذبیحہ آ گیا، کٹ گیا، تو بس ٹھیک ہے آپ کو فرما دیا جاتا کہ ہم نے قبول کر لیا، جب آپ کو چھٹی ہے، اس کے بعد اس بات کو ختم کر دیا جاتا۔ لیکن ان کا یہ عمل جب پسند آیا تو ایک حکمت یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو اپنے محبوب بندوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو پھر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہے، کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھلا میرے بندے جیسے میرے ان مقبول بندوں نے یہ قربانی پیش کی ہے، بھلا ان کی سنت کو دیکھ کے اب میرے یہ آنے والے بندے یہ کیا کرتے ہیں، تو اس سے یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے کہ گو اب آج کے بعد ہم نے کسی نے بیٹا تو پیش نہیں کرنا، بیٹے کے گلے کے اوپر چھری نہیں چلانی چھری جانور کے گلے پہ ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ آیا کہ تم کس کونے سے کھاتے سے تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو۔ اللہ کے جانور بھی اپنے ذبح کرنا ہے اور گوشت بھی ہم نے خود کھانا ہے، اپنوں میں، پیاروں میں، ہم نے مسکینوں میں، غریبوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ بھی ایک محاسبہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کیسے کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اور کر کے اس کو کس طرح بانٹتے ہیں اور کن کن کو یاد کرتے ہیں، کیا ہمارے دل کے اندر بخل ہے یا دل کے اندر وسعت ہے، تو ہمیں جانچنا ہے، ہمیں پڑتالنا ہے کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں، قربانی یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ایک وہ بندہ جو سرے سے قربانی نہیں کر رہا، ایک کر رہا ہے اور اس کو کر کے فریج میں رکھ رہا ہے، اور تیسرا جو کر کے اس کو جو حسب ضرورت ہے کیا، کھایا، باقی سارے کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا۔ اب بندوں کے پھر مقام مرتبے تو ہے نا،
پھر وہ مالک ہے، وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کیسے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری ہسٹری، ہماری یہ ساری زندگی اس مالک کے سامنے ہے، کھلی ہوئی ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت بھی جو ہے نا، آنکھوں کا جھپکنا بھی، جو کسی کو نوک جھوک کرتے ہیں نا، جو ایسے تیر کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، تمہارا رب تو تمہاری اس آنکھ مچولی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اپنے رب سے کچھ چھپا نہیں سکتے، وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، آج کا اس عید قربان کے بعد آج کے اس فلسفے کو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری قربانیوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہمارے دلوں پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کس محبت سے، کس شوق اور ذوق سے قربانی کو پیش کر رہے ہیں، کس شوق سے قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کے اس کی بارگاہ میں اس عمل کو بجا لائیں، کنجوسی نہ کیا کریں، بخل نہ کیا کریں، دل کھول کے اس کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ اور جب بندہ اپنی شوق اور محبت سے جب بندہ اس کے راستے میں نکلتا ہے اور کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اس خرچ کی وہ قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کو قبول فرما کے اس کے اوپر دگنا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا جو مرد یا جو عورت جو نیک عمل کرتا ہے وہ بندہ بشرطے کہ وہ مومن ہو، بشرطے کہ مومن ہو، فرمایا ہم اسے ضرور بھی ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جو بندہ کوئی بھی مرد ہو عورت ہو جو بندہ نیکوکاری کرتا ہے بشرطے کہ مسلمان ہو، مومن ہو، فرمایا ہم اس کو ضرور بھی ضرور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس حیات طیبہ کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ کریم مرنے کے بعد مومن کو جو ہے وہ حیات طیبہ عطا کرے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں حیات طیبہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے اور دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں دیکھو ذرا جناب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو دیکھے ذرا، دونوں باپ بیٹے کو۔ اب جو اللہ کریم انہیں شان دے گا وہ آخرت میں وہ تو اس نے دینی وہ عطا کرے گا، جو ان کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جنت کے وارث بنیں گے وہ۔ لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ بزرگ فرماتے ہیں دیکھیں حیات طیبہ آخرت میں تو انہیں ملنی ہے نا، اب اس کا تعلق دنیا میں دیکھیں۔ آج پوری دنیا میں دونوں باپ بیٹے کا نام چل رہا ہے۔ باپ بیٹے نے جو عمل کیا ہے ان کی وہ محبوب طریقے اللہ کریم کو اتنے پسند آئے کہ اللہ کریم نے ان کے نام دنیا میں باقی رکھے، اور اس صورت میں باقی رکھے کہ آج ہر بندہ ان کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ تو مالک وہ بڑا کرم نواز، وہ کرم نوازی فرماتا ہے، بڑا کریم ہے اور بہت بڑا رحیم ہے اور بہت بڑا قدردان ہے کہ جب بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اپنے اس بندے کے نیک عمل کو قبول فرما کے اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور اس بندے کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی ان محبوب سنتوں کو قبول بھی فرمایا، ان کے اوپر اجر بھی دے گا، اور ان کو دنیا کے اندر وہ وقار اور وہ تشخص دیا ہے کہ آج لوگ ان کی تعریف و توصیف کے اندر مصروف ہے۔ تو لہٰذا میرے اور آپ سب کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ ہم جس قدر اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے جب ہم اس کی اطاعت اور اس کی فرم و برداری میں لگیں گے تو ایسے ہی اللہ کریم ہمیں بھی وہ حیات طیبہ عطا کرے گا، وہ آخرت میں بھی سرخرو کرے گا اور دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ نیکوکاری کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے کہ بندہ جب مرے گا تو مرنے کے بعد ہی اسے وقار اور مقام ملے گا۔ آپ دیکھیں یہاں بھی دنیا میں بھی وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کے چلتے ہیں ان کا اعزاز دیکھیں، ان کا وقار، ان کا مقام، ان کا تشخص دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مقام اور کون کون سے مدارج ادا کرتا ہے۔ آج اگر وہ دنیا میں بھی ہیں
اور وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والے، ان کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، تو آج ان کا دیکھیں آپ حال۔ اللہ کریم انہیں یہاں بھی خوبصورت زندگی دی ہے اور آخرت میں بھی خوبصورت زندگی عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ دو عیدیں، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی، یہ مسلمانوں کو اظہار تشکر کے لیے ملی ہیں کہ جب بندگان حق اس کی بارگاہ میں نیک عمل پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم نے ان کو یہ 2 دن عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ عید الاضحیٰ کا بھی تھا، یہ ہمارے اظہار تشکر کے لیے تھا کہ ہم مالک کا شکر بجا لائیں کہ مولا تیرا شکر ہے تم نے ہمیں ایسا دن عطا کیا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہ بڑا مقبول دن ہے، اس دن سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانور پیش کیا جائے، یعنی قربانی پیش کی جائے، اس کی بارگاہ میں خون بہایا جائے۔ اور جو بندہ اس دن میں بزرگ فرماتے کہ اس دن میں جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کریم اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو محبوب دن تھے جو ہم سے بھی الوداع ہوئے، لہذا آئندہ بھی اس کو ذرا ذہن نشین کریں کہ آج سے ان دنوں کی تیاری کریں کہ یہ قربانی بڑا خاص اور محبوب عمل ہے۔ اپنی قربانیوں میں کمزوریاں نہ دکھایا کریں، جتنی استطاعت مالک نے دی ہے بڑھ چڑھ کے اپنی قربانیوں کو پالا کریں، پوسا کریں، خریدا کریں، اور خرید کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبت اور رضا جوئی کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ اور جب بندہ اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ جب قربانی کرتا ہے تو اللہ کے اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کی طرف روانہ ہو گئے تو دنیا میں رہتے ہوئے جن جانوروں کو قربان کیا ہوگا اللہ کریم ان جانوروں کو ان جنتیوں کی سواری بنا دے گا، ان کی پیٹھوں کے اوپر سوار ہو کے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کریم ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بخل سے کام لیا اللہ کریم انہیں معاف کرے، اور آئندہ کے لیے اللہ کریم انہیں یہ توفیق دے وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ دے۔ یہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے ماحول کے یہ حصے ہیں جنہیں آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو پہلے جو آپ کے سامنے بات کی آپ اتفاق کریں گے، تینوں باتیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں لیکن جوش و جذبے سے دیکھیں کہ ہم کس قدر پیچھے، قربانی سے پیچھے، زکوٰۃ سے پیچھے، عشر سے پیچھے۔ اور آج یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ اگر آج ان تینوں عملوں میں اگر ہم پیش ہو جائیں نا، جتنی استطاعت ہمیں مالک نے دی ہے اگر اس قدر ہم اس میدان میں نکلے نا، تو یہ جو آج حالات کی تلخی ہے، تنگی ہے، یہ اس رنگ میں ہمیں نظر نہ آئے۔ آج کس قدر غریب پس رہا ہے، آج مخلوق الحال کس قدر پس رہے، تو ملکی حالات تو ایسے ہیں نا، معیشت ڈاؤن ہے، اور اس کے اندر ہم مجرم ہمارے سیاستدان بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، وہ بھی اس کے اندر مجرم ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو ہم عوام اگر اپنے آپ میں ہم اگر دیکھیں اپنے گریبانوں کو جھانکیں تو یہ مضمون کوئی بعید نہیں ہے، ہم سے کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ کتنے سارے صاحب حیثیت ہیں جو اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن اس کے باوجود سالانہ زکوٰۃ نہیں آ رہی۔ اگر سالانہ زکوٰۃ نکلے نا اور وہ زکوٰۃ نکل کے وہ تقسیم ہو غریبوں مسکینوں میں، تو یہ جو ہمارے پڑوسیوں کا، گوانیوں کا، ہمسایوں کا اور ہمارے حلقوں کا یہ حال ہے کہ اس قدر پیچیدہ نہ ہو اور اس قدر سنجیدہ نہ ہو جو حال بنا ہوا ہے۔ ہم کسی اور کو کچھ کہنے کی بجائے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ آپ قربانی کو دیکھیں ذرا، اس بار بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے گھر ہوں جو مستحق تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں تک گوشت نہ گیا ہو سکتا ہے ایسے گھر بھی ہو۔ تو بڑی، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم جا کے اکاڑے والوں کا حال دیکھیں گا، ہم جا کے اکاڑے جا کے گوشت تقسیم کریں۔ سب سے پہلے اپنے آس پاس بھی تو دیکھیں نا ذرا، یہ 3 حصے کیوں کروائیں؟ یہ خوبصورت عمل ہے۔ حدیث پاک میں افضل عمل یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود گھر رکھو، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔
لیکن دوسری سائڈ پہ اب ریشو بڑھتی جا رہی ہے، ریشو بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ گوشت کرتے ہیں اور کر کے اسے سب سے زیادہ فریز کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو صاحب حیثیت ہیں جتنی قربانیاں کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے، دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں گوشت فریز کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے کمزوریاں ہیں، تو چاہیے کہ گوشت کریں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میں وہی ان باتوں کو دوبارہ بار بار دہرا رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو بس اپنے بندوں کی قربانی کو قبول کیا، بس ختم کر دیتا، لیکن باقی جو رکھا ہے وہ ہمارے مومنات کے لیے کہ بھلا یہ آپس میں کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم آپس میں کیسی تقسیم کیسی کرتے ہیں، ہم آپس میں تقسیم کیسے کرتے ہیں۔ مالک تو بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، نہ وہاں گوشت جا رہا ہے، نہ وہاں خون جا رہا ہے، نہ وہاں پیسہ جا رہا ہے، کوئی چیز بھی ہے وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، لینے سے وہ پاک ہے، کوئی چیز بھی وہ بے نیاز ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا ہمارے اللہ کریم کی یہ جو صفات ہے کہ وہ اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ ان صفتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہم اس کی عبادت، ریاضت، اس کی فرما برداری پیش کر رہے ہیں نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں نا، ہم نہ اس کی خدائی میں اضافہ کر سکتے نہ ہی اس کی خدائی کے اندر کمی کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر سارے جہان مل کے اللہ کریم کے منکر ہو جائے، سارے جہان منکر ہو جائے، کوئی اس کا کلمہ نہ پڑھے، کوئی اس کا نام نہ لے، تو سرکار فرماتے ہیں تم اس کی ربوبیت، اس کی خدائی کے اندر کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے جہان مل کر اس کی تعریف میں لگ جائے، توصیف میں لگ جائے، سجدوں میں گر جائیں، سارے مانی مان جائیں، تو فرمایا تم اس کی خدائی کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو ہے، جو تھا، وہ ہے، وہ رہے گا۔ ہم اس کے اندر نہ اضافہ کر سکتے نہ کمی کر سکتے۔ وہ اپنی شایان شان جو خود ہے ہم نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے، تو وہ پاک ہے، ہماری ہر چیز سے وہ پاک ہے، وہ والا کار ہے۔ تو ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ ہماری کارکردگی کو، ہمارے کردار کو، اوصاف کو وہ مالک دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے ہم نے اور وہ تقسیم کرنی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بھلا اس کی بانٹ تقسیم کیسے کرتے ہیں، کیا بھلا یہ مستحقین کو دیتے ہیں، جو مستحق ہے، جو مصرف ہے، کیا یہ وہاں تک پہنچاتے ہیں؟ اس شرح اس کی اندر بھی یہی حکمت ہے، اور یہ قربانی تو اس کے اندر بھی یہی ہے۔ صدقہ و خیرات کوئی عام کوئی نفلی بھی ہو تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں، اس کی فی سبیل اللہ، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جو کچھ بھی ہم نے تقسیم کرنا ہے نا، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ نہیں پہنچا سکتے ہم کو، کوئی مادی چیز کو دے دے رہا ہے، لیکن وہ ہماری اس رضا کو، ہماری اس خوشی کو، ہماری اس کارکردگی کو اور ہمارے اس عمل کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ عمل بندہ کہاں سے کر رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو ان اعمال کو اور ان ذرائع کو ہم نے درست کرنا ہے، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے کہ میں جو کچھ کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ اگر کسی بندے کو بھی دے رہا ہوں، اگر کسی بندے کو دے رہا ہوں، میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں میں اس لیے خرچ کروں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، استاذ کا احترام، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے شفقت، اپنے ماحول اور معاشرے سے خوش اخلاقی، حسن سلوک سے پیش آنا، اور جتنے معاملات بھی ہیں، لین دین ہے، وعدہ ہے، کوئی کسی کا حق ہے، جو عدل ہے، انصاف ہے، جتنے بھی اعمال اور اوصاف ہمارے ہیں، ان ساروں کو ہم اس لیے بجا لا رہے تاکہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ ہم نے اس کی خدائی کے اندر کمی اور زیادتی نہیں کرنی، جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے لیے، اور یہ جو اپنے لیے کرنا ہے اس پہ وہ نظر رکھ رہا ہے، وہ خبردار ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے اپنے ان معاملات جو میں نے سپرد کیے ان کو کس طرح وہ بجا لاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ان معاملات کو
ہم درست کریں، یہ مالک کا احسان ہے۔ جو بندہ جتنا عمل بھی اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں یہ جو 3 باتیں میں نے عرض کی کہ قربانی، زکوٰۃ اور عشر، یہ بڑے 3 اہم موضوع ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ کریم نے جتنا کچھ بھی دیا ہے، جو جتنا حق بھی آپ رکھتے ہیں وہ آپ پیچھے نہ ہٹا کریں۔ اپنی پکی فصل کے اندر بھی عشر نکالیں، کچی فصل سے بھی عشر نکالیں، غریبوں کو، مسکینوں کو وہ دو، جو مستحقین ہیں ان کو دو، اور سب سے پہلے جو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، جو چچا زاد، ماموں زاد، پھپھو زاد اور یہ جو رشتے ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ اس کے بعد جو اپنے ہمسایوں میں ہوں، جو اپنے آس پاس ہوں، اپنے پنڈ میں، شہر میں، اپنے حلقے میں ہوں، ان کے اوپر نظر رکھیں، اور پھر اگر ان سے فرصت ملے تو پھر آگے تک جو اس کا مستحق ہو اس کو دیں۔ عشر ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، تو سب کے مسائل جو ہے وہ تقریباً یکساں ہیں۔ تو یہ رکھے اس لیے تاکہ ہم ان کو تقسیم کر کے دوسروں کو بھی جو ہے اپنے حصوں میں شامل کر سکیں۔ تو لہٰذا اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے۔ جو چند باتیں میں نے آج اس موضوع کی مناسبت سے کی ہیں، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سے جو کچھ رہ گیا ہے، ہم میں جو کمیاں پائیں گئی، اور سابقہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہم نے روک کے رکھا، جو حقوق ادا نہیں کیے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ ان کی تلافی کرنے کی، اور انہیں جو ہے اپنے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے انہیں اسی طرح تقسیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔